بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 30 رمضان المبارک ہے اور اس مرتبہ بدقسمتی سے عید کے نماز کے لیے بھی اجازت نہیں ملی ہے۔ صرف اور صرف مساجد میں بلند آواز سے تکبیرات پڑھی جائیں گی۔ یہ نیوز ہے السماح لمؤذني الجوامع والمساجد في السعودية بترديد تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت من بعد صلاة الفجر من بعد الفجر وحتى وقت دخول صلاة العید، کہ صرف اور صرف مسجد میں مؤذنین کو یہ اجازت ملی ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیرات پڑھیں گے، جو کہ عید کی تکبیرات ہوتی ہیں لاؤڈ سپیکر پہ، اور عید کے نماز کے ٹائم تک یہ تکبیرات پڑھی جائیں گی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر عید کے دن آپ یہ آوازیں سنیں تو اس غلط فہمی میں مت ہونا کہ عید کی نماز کی اجازت ہے اور آپ اپنے گھروں سے نکلنا شروع ہو جائیں۔ صرف اور صرف تکبیرات کی اجازت ہے مسجد میں، تمام تر کے جامع مساجدوں میں، اور سمپل جو مساجد ہیں جہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ادا کی جاتی وہاں پر بھی صرف اور صرف مؤذن لوگوں کو، اذان دینے والوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ بلند آواز سے تکبیرات پڑھیں گے، اور جیسے ہی یہ تکبیرات ختم ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ عید کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ عید کی نماز کے لیے مساجد میں اجازت نہیں ہے، اور باہر عیدگاہوں میں بھی نماز قائم نہیں ہوگی، اور ٹوٹل سعودی عرب میں اگر آپ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھروں میں، اپنے دیروں میں، اور جہاں پر آپ رہائش پذیر ہیں وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ کار اس کا بالکل آسان ہے، آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں، مختلف مذاہب کے جو فروقات ہیں اس کے مطابق آپ عید کی نماز کا طریقہ سیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اکیلے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس 2 3 یا 4 یا 5 بندے ہیں، اگر باجماعت آپ پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر فیملی ہے تو تب بھی آسانی سے آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس فیملی ہے تو آگے ایک بندہ امام، پیچھے بچے، اور پھر تیسری لائن میں فیمیلز کھڑی ہوں گی، اور طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے 6 تکبیرات اللہ اکبر جیسے آپ نماز کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام، اور اس کے ساتھ مکمل 5 تکبیرات ایکسٹرا، تو 6 تکبیرات یہ ساری آپ کی مکمل ہو جائیں گی، اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ کر جیسے عام نماز ادا کرتے ہیں پہلی رکعت مکمل کریں گے۔ جیسے سجدے سے قیام کے لیے آپ اٹھیں گے تو اس کے بعد 5 تکبیرات اضافی پڑھیں گے، اللہ اکبر 5 تکبیرات اضافی پڑھ کر اس کے بعد کوئی بھی سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کوئی بھی سورت آپ پڑھ کر نماز جیسے عام نماز پڑھتے ہیں اس طرح اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور جی ہاں، گھروں میں نماز کے بعد خطبہ نہیں ہوگا۔ عام طور پر جب نماز ادا کر دی جاتی ہے عید کی مساجد میں تو اس کے بعد امام خطبہ پیش کرتے ہیں جو کہ عید کا خطبہ ہوتا ہے۔ گھروں میں نماز پڑھنے کے ٹائم صرف 2 رکعت آپ نماز پڑھیں گے عید کی، اور اس کے بعد کوئی خطبہ وغیرہ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ خبر میں نے اس لیے شائع کی ہے کہ آپ کو ایک تو طریقہ بتا دیا جائے نماز ادا کرنے کا، اور دوسرا یہ کہ اگر عید کے دن تکبیرات کی آواز آپ سنیں تو اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ مسجد میں عید کی نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے اور آپ اپنے گھروں سے نکلنا شروع ہو جائیں اور پھر لاک ڈاؤن کی وائلیشن ہو جائے۔ تو آپ اپنے گھروں میں ہی رہیے، اور عید کے نماز کا ٹائم کا اندازہ اس بات سے آپ کر سکتے ہیں کہ تکبیرات جیسے ہی ختم ہوں گی تو عید کے نماز کا ٹائم اس وقت سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور عموماً اگر آپ ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ آپ کو تکبیرات کی آواز مساجد سے نہیں آ رہی تو اشراق کے بعد، سورج نکلنے کے بعد 15 منٹ کے انتظار کے بعد آپ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے آپ سب لوگوں کو ایڈوانس عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کورونا کی اس وبا کو ختم کرے اور ہمارے نمازوں اور تراویح کو قبول فرمائے، تاکہ نیکسٹ ایئر ہم مساجد میں تراویح ادا کر سکیں اور ایک مرتبہ دوبارہ مساجد میں مل کر عید ادا کر سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔